بسم اللہ الرحمن الرحیم والخبر والحدیث فی المشہور بمعنی واحد۔ آج کے سبق میں آپ حضرات کو خبر اور حدیث کا معنی سمجھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کے ایک رفیق نے کل کے سبق میں ایک سوال کیا تھا کہ کتاب کا جو صفحہ آپ حضرات کو بھیجا گیا تھا اس صفحے کے اوپر جو لکھا ہوا ہے المقدمۃ للشیخ عبدالحق الدہلوی، تو اس میں الدہلوی کے اوپر 1350 ہجری لکھا ہوا ہے۔ تو بعض حضرات کو یہ اندازہ تھا کہ الدہلوی یہ شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وفات کی تاریخ ہوگی، لیکن جب میں نے یہ بتایا کہ شیخ محقق کی ولادت 958 ہجری ہے اور وفات 1052 ہجری ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ 1350 ہجری جو لکھا ہوا ہے پھر یہ کس چیز کی تاریخ ہے، یہ کس کا سن ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ اس درس سے پہلے جواب دے دیں تاکہ سائل کے ساتھ ساتھ ان کے تمام رفقا کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ 1350 ہجری وفات کا سن نہیں ہے، بلکہ یہ مطبع کی طرف سے درج کیا گیا سن ہے۔ اسی لیے میں نے ایک صفحہ ٹائٹل کا بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے، جس میں آپ دیکھیں صاف صاف لکھا ہوا ہے قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی، پھر اس کے نیچے 2 سن دیا ہوا ہے، داہنی طرف لکھا ہوا دہلی 1350 ہجری اور بائیں طرف لکھا ہوا کراچی 1368 ہجری۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کتب خانے کے ذریعہ دہلی میں یہ کتاب 1350 ہجری میں شائع کی گئی اور کراچی میں 1368 ہجری میں شائع کی گئی۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ یہ 1350 ہجری شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن وفات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کا سن وفات 1052 ہجری ہے۔ اب دیکھیں خبر اور حدیث کے تعلق سے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خبر اور حدیث اصطلاح مشہور میں ایک ہی معنی میں ہے، یعنی خبر یہ حدیث کا مرادف ہے۔ جس طرح سے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو کہتے ہیں، اسی طرح سے خبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر کو کہتے ہیں۔ تو گویا خبر اصطلاح مشہور میں حدیث کے معنی میں ہے، حدیث کا مرادف ہے۔ ہاں، بعض محدثین نے حدیث کو خاص کیا ہے ان روایات کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کی جانب سے آئیں، اور خبر کو خاص کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ملوک و سلاطین کی خبروں اور گزشتہ زمانے میں واقع ہونے والے حوادث کی خبروں سے متعلق ہے۔
چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے، یعنی خبر اور حدیث میں اسی فرق کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو شخص سنت کے کام میں مشغول رہتا ہے، احادیث کو جمع کرتا ہے، اسی کی اشاعت کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، اسے محدث کہا جاتا ہے۔ اور جو تواریخ سے شغل رکھتا ہے، تاریخی کتابیں لکھتا ہے، تواریخ کو جمع کرتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے، اسے اخباری کہتے ہیں۔ تو یہ دو اصطلاحیں محدث اور اخباری کی یہ بھی اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ خبر کا معنی الگ ہے اور حدیث کا معنی الگ ہے۔ فرماتے ہیں وَبَعْضُهُمْ خَصُّ الْحَدِيثَ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، اور بعض محدثین نے حدیث کو خاص کیا ہے اس کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کی طرف سے آئے، اور خبر بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین والایام الماضیہ، اور خبر کو خاص کر دیا ہے اس کے ساتھ جو ملوک و سلاطین کی خبروں سے متعلق ہو اور ایام ماضیہ میں واقع ہونے والے حوادث سے متعلق ہو۔ وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُنَّةِ مُحَدِّث، اور یہی وجہ ہے کہ اس شخص کو جو سنت کے ساتھ شغل رکھتا ہے محدث کہا جاتا ہے، اور اسے جو تواریخ کے ساتھ شغل رکھتا ہے اخباری کہا جاتا ہے۔ اب اوپر آپ نے انتہائے سند کے لحاظ سے حدیث کی 3 قسمیں پڑھی تھیں: مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ اب یہاں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو مرفوع ہوتی ہے تو یہ رفع کبھی صراحتاً ہوتا ہے اور کبھی رفع یہ حکماً ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ صراحتاً رفع کی اور حکماً رفع کی مثالیں پیش کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں والرفع قد یکون صریحا وقد یکون حکماً، اور رفع کبھی صریحاً ہوتا ہے اور کبھی حکماً ہوتا ہے۔ اما صریحاً ففی القول كقول الصحابی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، رہا رفع صریحی قولی میں، یعنی حدیث قولی میں رفع صریح کی مثال جیسے صحابی کا قول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اس طرح سے، یہ دیکھیے ایک سطر نیچے عبارت آ گئی تھی، یہ صحابی کا قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، صحابی کا یہ قول کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے فرماتے ہوئے سنا، ایک مثال ہوئی۔ یا جیسے صحابی کا یہ قول یا صحابی کے علاوہ کسی تابعی یا تبع تابعی کا یہ کہنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا۔ تو یہ 3 مثالیں ہوئیں۔ اس طرح سے اگر کوئی روایت آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ واضح طور پر صراحتاً یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں صاف دیا ہے کہ صحابی کا قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا،
کہ سرکار کو فرماتے ہوئے سنا. یا دوسری مثال میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مثال میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا. تو یہ حدیث قولی میں رفع صریح کی مثال ہے. حدیث فعلی میں رفع صریح کی مثال جیسے صحابی کا کہنا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، یعنی کوئی صحابی یہ کہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس طرح سے عمل کیا. یا صحابی فرمائیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل کذا، یا صحابی یا غیر صحابی سے مرفوعاً روایت ہو، یعنی کہا جائے ان الصحابی مرفوعاً، یا کہا جائے رفعہ انہ فعل کذا. تو اس طرح سے جو روایت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ حدیث فعلی صریح ہے، یہ حدیث فعلی مرفوع ہے صراحتاً. اس میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. حدیث تقریری میں رفع صریح کی مثال یہ ہے کہ صحابی یا غیر صحابی یہ کہیں فعل فلان او احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا ولا یذکر انکارہ، یعنی صحابی یا غیر صحابی کا یہ کہنا کہ فلاں شخص نے یا کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا کیا، اور وہ صحابی یا تابعی سرکار کے انکار کا ذکر نہ کریں. تو یہ حدیث تقریری حدیث تقریری میں رفع صریح کی مثال ہے. وَأَمَّا حُكْمًا فَكَإِخْبَارِ الصَّحَابِي الَّذِي لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا لَا مَجَالَ فِيهِ لِلْاجْتِهَادِ عَنِ الْأَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ كَأَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ. اور حکماً رفع تو اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے کوئی صحابی جنہوں نے سابقہ آسمانی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، اس کے باوجود وہ کسی ایسے معاملے کی خبر دیں جسے اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعہ نہیں جانا جا سکتا. مثلا گزرے ہوئے زمانے میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دیں، جیسے انبیاء کے بارے میں بتائیں کہ فلاں نبی تشریف لائے اور ان کی امتوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، فلاں نبی تشریف لائے ان کے ساتھ ان کی امتوں نے ایسا سلوک کیا. یا آنے والے زمانے سے متعلق خبر دیں، مثلا یہ بتائیں کہ فلاں وقت ایسی جنگ ہوگی، ایسے فتنے رونما ہوں گے، روز قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتائیں، یا یہ بتائیں کہ فلاں عمل پر اتنا ثواب ملے گا، یا فلاں عمل پر اس طرح عقاب ہوگا. تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سنا ہوگا جب ہی اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں. تو یہاں رفع صریحاً نہیں ہے، لیکن یہاں رفع حکماً ہے، یعنی حکماً اسے حدیث مرفوع کہا جائے گا. وَأَمَّا حُكْمًا فَكَإِخْبَارِ الصَّحَابِ الَّذِي لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ. اور رہا
رفع حکمن، تو جیسے اس صحابی کا خبر دینا جنہوں نے کتب متقدمہ سے یہ بات نقل نہیں کی ہے۔ کس چیز کی خبر دینا؟ خبر دینا مالا مجال فی الاجتہاد، یعنی ایسے امر کی خبر دینا جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو۔ اب وہ امر چاہے احوال ماضیہ سے متعلق ہو یا احوال آتیہ سے متعلق ہو۔ فرماتے ہیں عن الاحوال الماضیہ، یعنی احوال ماضیہ کے بارے میں، گزرے ہوئے زمانے میں جو چیزیں پیش آئیں ان کے بارے میں خبر دینا، کا اخبار الانبیاء، جیسے انبیاء کی خبر ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کتاب میں لکھا لو، یہ لو دیکھنے میں معلوم ہو رہا ہے لیکن یہ لو نہیں ہے بلکہ او ہے، یعنی اول آتیہ، تو اس کا عطف ہوا عن الاحوال الماضیہ اول آتیہ، یعنی احوال ماضیہ کے بارے میں ہو یا احوال آتیہ کے بارے میں ہو۔ کل ملاحم والفتن و احوال یوم القیامہ، ملاحم یہ ملحمہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گھمسان کی جنگ، سخت لڑائی، تو آنے والے زمانے کے بارے میں یہ خبر دینا کہ فلاں وقت سخت لڑائی ہوگی۔ والفتن، اور فتنوں کی خبریں دینا، فتنوں کے بارے میں بیان کرنا۔ وہ احوال یوم القیامہ، اور روز قیامت کی خوفناکی اور ہولناکی بیان کرنا۔ او ان ترتب ثواب مخصوص او عقاب مخصوص علی فعل، یا کسی خاص فعل پر مخصوص ثواب کے ترتب کی خبر دینا یا خاص فعل پر مخصوص عقاب کے ترتب کی خبر دینا۔ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا السَّمَاعُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس امر کی جانب کوئی راہ نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کے۔ تو جب صحابی یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں اور یہ چیزیں عقل سے، رائے سے، اجتہاد سے جانی نہیں جا سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ انہوں نے سرکار سے ضرور سنا ہوگا۔ او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فیہ، تو یہ گویا مثال جو ابھی آپ نے سنی یہ قولی کی مثال تھی، یعنی حدیث قولی میں رفع حکمی کی مثال تھی۔ اب حدیث فعلی میں رفع حکمی کی مثال، جیسے صحابی کوئی ایسا کام انجام دیں کہ جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس کام کا بہتر ہونا یا برا ہونا یہ اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے نہیں سمجھا جا سکتا، اور صحابی وہ کام کر رہے ہیں۔ یا صحابی یہ خبر دیں کہ وہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے، تو صحابی کا خود عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ضرور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواز یا اس کی فضیلت سنی ہوگی۔ اور یہ کہنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ سرکار کے زمانے میں ایسا کرتے تھے تو سرکار کو اس کی اطلاع ہوگی اور اس بارے میں وحی کا نزول بھی ہوا ہوگا۔ تو اگرچہ اس میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ سرکار نے انکار نہیں فرمایا اور سرکار نے اسے برقرار رکھا، اسے ثابت رکھا، اس کا ذکر نہیں ہے،
لیکن چونکہ صحابی کا اس طرح سے خود کرنا یا صحابی کا اس طرح سے بیان کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جب سرکار کے زمانے میں صحابہ ایسا کرتے تھے تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی ہوگی اور اس کے تعلق سے وحی کا نزول ہوا ہوگا۔ او یفعل الصحابی ما لا مجال للاجتہاد فیہ، یا صحابی ایسا کام کریں جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ او یخبر الصحابی بانہم کانوا یفعلون کذا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی اس بات کی خبر دیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے تھے۔ لأن الظاہر اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلک، اس لیے کہ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر مطلع ہونا ہے اور اس کے تعلق سے وحی کا نازل ہونا ہے۔ او یقولون ومن السنت کذا، یا صحابہ یہ فرمائیں کہ من السنت کذا، تو صحابہ کا یہ کہنا کہ من السنت کذا یہ بھی رفع حکمی کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لأن الظاہر ان السنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ سنت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، اس آخر والی مثال سے متعلق بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ رفع حکمی کی مثال نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جس طرح سے مرفوع ہونے کا احتمال ہے اسی طرح سے موقوف ہونے کا بھی احتمال ہے، کیونکہ سنت کا اطلاق جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوتا ہے، اسی طرح سے صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وقال بعضهم انہ یحتمل سنت الصحابہ، بعض محدثین نے فرمایا کہ صحابہ کا ومن السنت کذا کہنا سنت صحابہ اور سنت خلفائے راشدین کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ فإن السنت یطلق علیہ، کیونکہ لفظ سنت کا اطلاق یہ صحابہ اور خلفائے راشدین کی سنت پر ہوتا ہے۔ یہ ایک فصل گویا مکمل ہو گئی، اب یہاں سے ایک دوسری فصل شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل السند طریق الحدیث وهو رجاله الذین رووہ، یعنی اس سے پہلے آپ نے حدیث کی تعریف پڑھ لی، پھر انتہائے سند کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں پڑھ لی، پھر اس کے بعد یہ بھی جان لیا کہ اصطلاح مشہور میں خبر یہ حدیث کا مرادف ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیا کہ حدیث مرفوع جو ہوتی ہے تو کبھی صراحتاً ہوتی ہے اور کبھی حدیث مرفوع ہوتی ہے حکماً، اور ہر ایک کی مثال بھی سن لی۔ اب حدیث اور سند، آپ حدیث پڑھیں گے تو اس کی سندیں ہوتی ہیں، سند بیان کی جاتی ہے، متن کا اطلاق بھی ہوتا ہے، تو متن کسے کہتے ہیں، سند کسے کہتے ہیں، اس فصل میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں السند طریق الحدیث، سند طریق حدیث ہے۔ اب طریق حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ رِجَالُهُ الَّذِينَ رَوَوْهُ، اور طریق حدیث وہ حدیث کے وہ رجال ہیں جنہوں نے حدیث کی روایت کی ہے، حدیث کو نقل کیا ہے۔ والاسناد بمعناه، اور لفظ اسناد یہ سند ہی کے معنی میں ہے، تو گویا آپ سند کہیں یا اسناد کہیں، دونوں کا معنی ہوگا طریق حدیث۔ ہاں،
کبھی کبھی اسناد سند کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ اسناد باب افعال کا مصدر ہے، تو کبھی کبھی اسناد ذکر سند کے معنی میں آتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَدْ يَجِيءُ بِمَعْنَى ذِكْرِ السَّنَدِ وَالْحِكَایَةِ عَنْ طَرِيقِ الْمَتْنِ، اور کبھی کبھی اسناد ذکر سند اور طریق متن کی حکایت کے معنی میں آتا ہے۔ تو گویا اسناد کا دو معنی ہو گیا، اسناد کا ایک معنی ہوا طریق حدیث، اور اسناد کا دوسرا معنی ہوا طریق حدیث کو بیان کرنا، طریق حدیث کا ذکر کرنا۔ اور متن کے بارے میں فرماتے ہیں والمتن من تہا الیہ الاسناد، اور متن کہتے ہیں کہ جس کی طرف سند منتہی ہو، گویا انتہائے سند کے بعد جو ہے وہ متن ہے، اور جہاں تک روات ہیں، رجال ہیں، وہ سند ہے۔ تو والمتن من تہا الیہ الاسناد، اور متن وہ ہے جس کی طرف سند منتہی ہو۔ اب اس کے بعد شیخ محقق سند کے اتصال و انقطاع کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب جتنے روات ہیں، یا تو متن ذکر کرنے کے ساتھ ان تمام روات کا بھی ذکر ہوگا، یا ان میں سے ایک یا چند روات کو ساقط کر دیا جائے گا، یا سب کو ساقط کر دیا جائے گا، صرف متن کا تذکرہ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے لحاظ سے حدیث کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ آگے اسی سند کے اتصال اور انقطاع کے لحاظ سے حدیث کی قسموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْقُطْ راو من الرواة من البین فالحدیث متصل، تو اگر راویوں میں سے کوئی راوی درمیان سے ساقط نہ ہو، یعنی تمام روات کا ذکر ہو، تو حدیث متصل ہے۔ وَيُسَمَّى عَدَمُ السُّقُوطِ اتصالا، اور عدم سقوط کا نام اتصال رکھا جاتا ہے۔ وَإِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ فَالْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ، اور اگر ایک راوی ساقط ہو یا ایک سے زیادہ راوی ساقط ہوں تو وہ حدیث منقطع ہے۔ وَهَذَا السُّقُوط انقطاع، اور یہ راوی کا سقوط انقطاع کہلاتا ہے۔ وَالسُّقُوطُ إِمَّا أَن يَكُونَ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ وَيُسَمَّى مُعَلَّقًا، اب یہ سقوط ایک راوی کا ہوگا، شروع سند سے ہوگا یا آخر سند سے ہوگا یا درمیانے سند سے ہوگا، اس کے لحاظ سے بھی اس کی قسمیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَالسُّقُوطُ إِمَّا أَن يَكُونَ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ، اور راوی کا سقوط یا تو اول سند سے ہوگا، وَيُسَمَّى مُعَلَّقًا، تو اگر راوی کا سقوط اول سند سے ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے معلق۔ وَهَذَا الْإِسْقَاطُ تَعْلِيقًا، اور اس اسقاط کو تعلیق کہا جاتا ہے۔ وَالسَّاقِطُ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرًا، اور ساقط کبھی ایک راوی ہوتا ہے اور کبھی ایک راوی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ وَقَدْ يُحْذَفُ تَمَامُ السَّنَدِ كَمَا هُوَ عَادَةُ الْمُصَنِّفِينَ، اور کبھی پوری سند کو حذف کر دیا جاتا ہے، صرف متن کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کما هو عادت المصنفین، جیسا کہ یہ مصنفین کی عادت ہے۔ یقولون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مصنفین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جتنے روات ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، گویا یہاں پوری سند حذف کر دی جاتی ہے۔ والتعلیقات کثیرہ فی تراجم صحیح البخاری، اور تعلیقات صحیح بخاری کے تراجم میں بہت ہیں۔ یہ تراجم ترجمہ کی جمع ہے۔ ترجمہ کا ایک معنی تو ہوتا ہے سوانح، لیکن یہاں سوانح اس کا معنی نہیں ہے،
بلکہ ترجمہ سے مراد یہاں ابواب کا بیان اور اس کی تفسیر و تشریح ہے، اسی کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، یعنی ایک باب قائم فرمایا اور اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر کے لیے کچھ ذکر کر دیتے ہیں، تو وہ ترجمۃ الباب۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری میں تراجم میں تعلیقات کا ذکر خوب کیا ہے، لیکن یہ اگرچہ معلق ہیں لیکن ان تعلیقات کے لیے اتصال کا حکم ہے، یعنی یہ حکماً متصل ہیں، یعنی ان کا وہی درجہ ہے جو درجہ متصل کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ تعلیقات و کثیرہ فی تراجم صحیح البخاری، اور صحیح البخاری کے تراجم میں تعلیقات بہت ہیں۔ وَلَهَا حُکْمُ الاتصال، اور تعلیقات کے لیے اتصال کا حکم ہے۔ اب ترجمۃ الباب کی ایک مثال جس میں تعلیق ہے، جیسے بخاری شریف میں ایک باب ہے المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ تو اب اس باب میں دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو سرکار کا قول نقل کر دیا اور کسی بھی راوی کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہ حدیث معلق ہے اور ان کا یہ عمل تعلیق ہے، اور یہ اس تعلیق کا درجہ، اس کا حکم اتصال کا حکم ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَلَهَا حُکْمُ الاتصال، یعنی اس طرح جو تعلیقات امام بخاری کی ہیں ان کے لیے اتصال کا حکم ہے۔ کیوں اتصال کا حکم ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ التزم فی هذا الکتاب ان لا یأتی الا بالصحیح، اس لیے کہ امام بخاری نے اس کتاب میں یعنی صحیح بخاری میں اس امر کا التزام کیا ہے کہ وہ صرف صحیح حدیث لائیں گے۔ اب ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو سند کے ساتھ ہے اور جو بغیر سند کے ہے، جب دونوں کا حکم اتصال ہی کا ہے، گویا دونوں ایک درجے میں ہیں، تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، حکم تو اتصال کا ہے لیکن دونوں کے درجات میں فرق ہے، یعنی وہ حدیث جو پوری سند کے ساتھ مذکور ہے وہ بھی متصل ہے، اس کا درجہ اعلیٰ ہوگا، اور یہ تعلیق جو ہے یہ بھی متصل کے حکم میں ہے لیکن اس کا درجہ اس متصل سے کم ہوگا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَرْتَبَةِ مَسَانِيدِهِ، لیکن یہ تعلیقات امام بخاری کی مسانید کے درجے میں نہیں ہے۔ مسانید کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان احادیث کے درجے میں نہیں ہے جن کا ذکر امام بخاری نے سندوں کے ساتھ کیا ہے۔ الا ما ذکر منہا مسندا فی موضع آخر من کتابہ، ہاں اگر ایک جگہ حدیث کو معلق ذکر کیا ہے لیکن دوسری جگہ اسی صحیح بخاری میں اس حدیث کا ذکر سند کے ساتھ کر دیا ہے تو بلا شبہ اس تعلیق کا درجہ بھی وہی ہوگا جو درجہ امام بخاری کی مسند کا ہے، اس لیے کہ اسی کتاب میں دوسری جگہ سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ الا ما ذکر منہا مسندا، مگر وہ معلق، وہ تعلیق جس کا ذکر امام بخاری نے سند کے ساتھ کر دیا ہے اپنی اس صحیح میں دوسرے کسی مقام پر۔ وقد يفرق فيها بأن ما ذکر بصيغة الجزم والمعلوم، اور کبھی اس تعلیق اور مسند کے درمیان فرق اس طور پر کیا جاتا ہے، کبھی اس تعلیق اور مسند کے درمیان اس طور پر فرق کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو، اور کبھی ان تعلیقات میں فرق کیا جاتا ہے اس طور پر کہ جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صیغہ جزم
یعنی صیغہ معروف کے ساتھ ذکر کیا ہے، مثلا یہ کہا قال فلان یا کہا ذکر فلان، تو یہ صیغہ جزم اور معلوم کے ساتھ ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کی اسناد ثابت ہے، تو یہ قطعاً صحیح ہے۔ اور جس کا ذکر امام بخاری نے صیغہ تمریض یعنی صیغہ مجہول کے ساتھ کیا، مثلا کہا قیلا یا فرمایا یقالو یا کہا ذکرا، تو ان کے نزدیک اس کی صحت میں کلام ہے۔ لیکن بہرحال جب امام بخاری نے وہ حدیث اس کتاب میں پیش کی ہے تو ضرور ان کے نزدیک اس حدیث کی اصل ثابت ہوگی، اسی لیے فقہا اور محدثین نے یہ فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیقات یہ متصل ہیں، صحیح ہیں، یعنی یہ اس حدیث کے حکم میں ہے جو حدیث متصل اور صحیح ہے۔ فرماتے ہیں وقد یفرق فیہا، اور کبھی تعلیقات میں فرق کیا جاتا ہے اس بات کے ذریعہ کہ بأن ما ذکر بصیغۃ الجزم والمعلوم، یہ عطف جو ہے تفسیر کے طور پر ہے کہ جسے امام بخاری نے جزم یعنی صیغہ معروف کے ساتھ ذکر کیا، مثلا امام بخاری کا فرمانا کہ قال فلان او ذکر فلان، تو یہ دلیل ہے اس کی سند کے ثابت ہونے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لہذا وہ صحیح ہے یقینی طور پر۔ وما ذکرہ بصیغۃ التمریض والمجہول، اور جسے امام بخاری نے صیغہ تمریض اور یعنی صیغہ مجہول کے ساتھ ذکر کیا ہے، مثلا قیلا یا یقالو یا ذکرا سے ذکر کیا ہے، ففی صحتہ عندہ کلام، تو اس کی صحت میں ان کے نزدیک کلام ہے۔ وَلَكِنَّهُ لَمَّا أَوْرَدَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لیکن جب انہوں نے اس کتاب میں وہ حدیث پیش کی، کان لہ اصل ثابت، تو اس کے لیے اس کی اصل ثابت ہوگی، ولہذا قالوا تعلیقات البخاری متصلۃ صحیحہ، اسی لیے فقہا اور محدثین نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیقات یہ متصل ہیں، صحیح ہیں۔ تو اس طرح سے سند کے اتصال و انقطاع کے لحاظ سے حدیث کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جن میں سے آپ نے اجمالی طور پر ابھی پہلے متصل اور منقطع کو سمجھا ہے اور اس کے بعد ایک قسم معلق کو پڑھ لیا ہے۔ اب آگے دوسری قسمیں مرسل اور معضل وغیرہ آتی ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔